مجھے جب ثنا صاحبہ کا فون آیا تو میں نہ ان سے واقف تھا اور نہ میں سمجھ پایا کہ یہ کون خاتون ہے. جن ثناؤں کو میں جانتا تھا وہ یقیناً یہ نہیں تھی کیونکہ آواز ہو نہیں تھی. تو میں اصل میں ثنا خواہ ہوں. تو لیکن مجھے امیڈیٹلی اسٹرائک کیا. انسان نے تھوڑی دیر بات کری, پھر انہوں نے تھوڑی تفصیل بھی بھیجی کہ یہ علاقے کا پروگرام ہے, ان کا تعلق ابوالفضل اور شاہین باغ سے ہے. اور مجھے ہمیشہ سے ایک عرصے سے خیال رہا کہ میں کتنی جگہ جاتا ہوں, بہت کچھ کرتا ہوں, لیکن میں اپنے علاقے میں بہت کچھ نہیں کر پا رہا, جو علاقے کا بھی حق ہے. کیونکہ اس علاقے کو میں نے یعنی 84 میں پرانی دہلی سے بوکھلا گیا تھا. تعلق میرا پرانی دہلی سے ہے, بلی مہران کی پیدائش ہے میری. تو اور دوسری یہ کہ یہ بچیوں کا پروگرام تھا اور ایجوکیشن سے ریلیٹڈ تھا, تو میں نے ان کو ہاں کری کہ میں آؤں گا. لیکن یہاں میں جو تصور ایک ثنا کا لے کے آیا تھا کہ کوئی بھاری بھرکم خاتون ایجنٹ ہوں گی, مجھے اور حقیقت یہ ہے کہ جب یوسف صاحب نے مجھ سے یہ پاس کھڑی تھی, میں سمجھا کوئی پارٹیسپینٹ بچی ہوگی جو نام لے جائے گی. مجھے بہت خوشگوار حیرت ہوئی اور مجھے بہت خوشی ہوئی, اور ایک دفعہ پھر یہ یقین بڑھا کہ ہمارے یہاں کی خواتین میں بھی بہت پوٹینشیل ہے, انہیں اگر پنپنے کا موقع ملے تو بہت کچھ کر سکتی ہیں. تو میں بہت مبارکباد آپ کو سلام کرتا ہوں, مبارکباد دیتا ہوں ان تمام بچیوں کو جو بہت دیر سے بیٹھی ہوئی بہت تھک گئی ہیں, کیونکہ اس عمر کی بچیوں کو اتنی دیر تک بچھا کے رکھنا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ یہ انرجیٹک عمر ہے. اور اس میں بہت دیر سے میں دیکھ رہا ہوں, کیونکہ میں ٹیچر ہوں, نظریں ٹیچر والی ہیں, تو بہت کچھ دیکھ رہا ہوں, لیکن سنبھال رہی ہیں اپنے آپ کو. تو یہ بھی مبارکباد کے قابل ہے کہ یہ ان کے ساتھ اس کاز کے لیے جڑی. میں نے جیسا یہاں بھی ذکر کیا کہ میرا تعلق پرانی دہلی سے رہا ہے, اور دہلی کالج میں میں نے بلکہ اینگلو کے اسکول میں پڑھا ہوں, جہاں کے آپ مینیجر ہیں ماشاءاللہ. مجھے بہت خوشی, مجھے خبر نہیں تھی کہ آپ مینیجر ہیں. اینگلو کے اسکول سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے, پھر دہلی کالج سے BSc کیا, جو اب ذاکر حسین دہلی کالج ہے. ایک زمانے میں دہلی کالج ہوتا تھا اور بڑی تاریخ تھی اس کی. وہاں سے BSc کر کے پھر میں علی گڑھ گیا تھا, تو میرا MSc MPhil PhD سب علی گڑھ کا ہے, اور وہیں پھر میں لیکچرر بھی رہا. اس کے بعد اس کالج میں آ گیا تھا, باٹنی میرا سبجیکٹ تھا, باٹنی ڈپارٹمنٹ میں پڑھایا وہاں سے. اس کے بعد پھر میں پرنسپل ہوا اس کالج میں, اور تقریباً 10.5 سال میں پرنسپل رہا. وہ میرے لیے بڑا, وہاں کا ٹیچنگ بھی اور پرنسپل کی جو میری لائف تھی وہ اس لیے اہم رہی کہ اس میں میرا اسٹوڈنٹ سے انٹریکشن بہت رہا. کیونکہ پرانی دہلی کے جو بچے اور خاص طور سے بچیاں پڑھنے آتی ہیں وہ ذاکر حسین کالج کے رخ کرتی ہیں, تو وہاں مجھے بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا اپنی کمیونٹی کے بارے میں. اس کے بعد میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی وائس چانسلر ہو کے چلا گیا. حیدرآباد 5 سال علاقے سے دور رہا, یوسف بھائی سے دور رہا. پھر بہرحال واپس آ کے اب میں سیٹل ہوں. میں نے 2 کام زندگی میں ایسے کیے جو میں سمجھتا ہوں آپ سے ساتھ شیئر کروں. میری تعلیم اردو میڈیم سے ہوئی, سرکاری اسکول میں پڑھا ہوں, ٹاٹ کی پٹی پہ بیٹھ کے 10 پیسے فیس دیتا تھا, کیونکہ میرے پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے تھے کسی انگریزی میڈیم کی تعلیم. تو بہرحال اس کے بعد جیسے میں نے ذکر کیا اینگلو کے اسکول, اور اس کے بعد اس سلسلہ آگے چلا. تو میں اردو میڈیم سے پڑھا تھا, تو میرے زمانے سبجیکٹس کا آپشن جو ہے وہ 9th کلاس سے لیا جاتا تھا. اب لوگ ہائر سیکنڈری سسٹم کے ہیں, تو کامرس اور ہیومینٹیز تو اردو میں ملتی تھی, سائنسز جو تھے وہ انگلش میں ہی تھے. تو مجھے اردو میڈیم بچے کو سائنس لینا تھا, کیونکہ سائنس کا شوق تھا اور جنون تھا کہ سائنس پڑھوں گا. تو اس انگلش میڈیم میں جب سوئچ اوور میں نے کیا تو اس کے لیے جو محنت کرنی پڑی وہ اپنی جگہ, لیکن مجھے یہ احساس ہو گیا کہ اردو میں سائنس کا لٹریچر بالکل کچھ نہیں ہے. یعنی نہ فکشن ہے نہ اسٹوریز ہیں جو موٹیویٹ کرتی ہیں. ہر زبان میں ملے گا, جارج صاحب چلے گئے, ورنہ میں ان سے بھی تصدیق کرا تھا کہ ملیالم ہو, تامل ہو, کوئی بھی زبان ہو, اس میں سائنس پہ بہت لٹریچر ہے, فکشن ہے, اسٹوریز ہیں, ناولس ہیں, اور ٹیکسٹ بکس اور کتابیں تو ہیں. ہمیں اردو میں کتابوں کی پریشانی تھی, جو میں اس وقت سے لے کے آج تک دیکھتا ہوں. ہر سال اخبار میں خبریں آتی ہیں, اردو کے اخبار لکھتے رہتے ہیں کہ صاحب ترجمہ نہیں ہوئی کتابیں اور اردو میڈیم کی کتابیں موجود نہیں ہیں. تو مجھے یہ ذہن میں اٹھا کہ مجھے اردو میں سائنس کے لیے کچھ کرنا ہے. تو تھوڑا سا ہی میرے جب پیر جم گئے اپنی فیلڈ میں, تو میں نے اردو میں سائنس کے مضامین لکھنے شروع کیے, اور میری شروعات قومی آواز سے ہوئی.
اس میں موہن چراغی صاحب ایڈیٹر تھے، اور انہوں نے مجھے بہت انکریج کیا کیونکہ سائنس لکھنے والے تھے نہیں. تو میں نے اردو میں آرٹیکل لکھے، اور بیسک آرٹیکلس کہ بیلنس ڈائٹ کیا ہے، یعنی متوازن غذا کیا چیز ہے، پولوشن کے بارے میں، اور اسی طرح کے عام دلچسپی کے بیماریوں کے بارے میں، ہارٹ اٹیک کیسے ہوتا ہے، کس طرح بچ سکتے ہیں، کینسر کیسے ہوتا ہے، کیا کاسمیٹک سے کریم پاؤڈر لگانے سے کینسر ہو سکتا ہے، کیا فاسٹ فوڈ کھانے سے اور سافٹ ڈرنک پینے سے کینسر ہو سکتا ہے، اس طرح کی چیزیں. اور یہ سلسلہ میرا چلتا رہا. اس کے بعد اردو میڈیم اسکولوں میں جاتا تھا بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے سائنسز آپٹ کریں. تو وہاں مجھے کچھ بچوں نے کہا کہ سر ہمیں کچھ ریگولر آپ دیجیے، یہ آرٹیکلس تو آتے ہیں لیکن ہمیں ریگولر چاہیے. تو پھر ذہن میں آیا، میں بریفلی یہ اسٹوری بتا رہا ہوں کہ ایک سائنس کا میگزین نکالا. تو میں نے اردو میں سائنس کے نام سے ایک رسالہ شروع کیا جو 1994 میں ہم نے ورلڈ بک فیئر میں لانچ کیا تھا، جو پرگتی میدان میں ہوتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے، ماہنامہ ہے، یہ منتھلی میگزین ہے سائنس اور انوائرمنٹ کا، اور یہ اس کا 29واں سال ہے. میرے گھر سے نکلتا ہے، میری وائف میرے ساتھ پروف ریڈنگ کراتی ہے، میری جیب سے نکلتا ہے. بلکہ ایک بک فیئر میں تو میرے پاس فوٹو موجود ہے، خان صاحب تشریف لائے تھے اور بڑے اچھے کمنٹس لکھ کے آئے تھے، وہ میرے پاس موجود ہے کتاب. جو بہرحال ایسے لوگوں کی دعائیں ہیں میرے ساتھ، تو سپورٹ ہے. تو ایک تو یہ کام جو آج تک چل رہا ہے میں آج بھی کرتا ہوں، جب میں حیدرآباد رہا تو بھی کیا، اور جب میرے گھر میں حادثے گزرے، جو کچھ بھی گزرا، لیکن رسالہ 1 تاریخ کو پوسٹ ہوتا ہے اور ہو رہا ہے 29 سال. اور اس نے ایک تاریخ بنا لی، کیونکہ اردو میں پورے سب کانٹیننٹ سے کوئی منتھلی میگزین 29 سال تک نہیں نکلا ہے. اٹ از کریٹڈ اے ہسٹری، اور وہ انشاءاللہ بہرحال اللہ کا شکر ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک اپروچ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں جو چیز کی کمی لگے ہم اس پہ شور مچائیں، احتجاج کریں، حکومت سے مانگ کریں. دوسری یہ ہے کہ ہم اپنے حصے کا چراغ جلائیں. واٹ آئی کین کنٹینیو. یہ پریکٹیکل سولوشن ہے کہ زندگی میں جس چیز کی کمی لگے. ثنا کو لگا شاید کمی کہ بچوں میں تعلیم کی کھڑی ہو گئی، جو ان کا بوتایا کر رہی ہیں، تو ہم سب کو ہی دیکھنا چاہیے. بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بچیاں آج آپ کے ساتھ ہیں، نئی ثنا ان میں سے پیدا ہو. یہ اپنی اپنی جگہ ایک نیوکلیس بنے، لوگوں کو اکٹھا کریں، اور ضروری نہیں ہے بڑے لیول پہ، پڑوس کی خاندان کی 4 بچیوں کو پڑھا دیں، ان کو موٹیویٹ کر لیں، ان کے پیرنٹس سے ڈسکشن کر کے انہیں کنوینس کر سکیں کہ بچی کو پڑھانا ضروری ہے. اور دوسری چیز یہ کہ میں ایک سائنس کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے چونکہ ہر چیز پہ سوال کرتا تھا، اس لیے میں نے اپنے ماں باپ سے بھی سوال کیے کہ میں نماز کیوں پڑھوں، میں مسجد کیوں جاؤں، اسلام کیا چیز ہے. ان کے جواب مجھے کچھ ملے کچھ نہیں ملے، اور میری تشنگی قائم رہی. اس کے لیے مجھے جو سولوشن ملا وہ قرآن سے ملا. میں قرآن سے جڑا کیونکہ میں نے سوچا الٹیمیٹ بک ہے. جیسے میں دیکھتا تھا کہ ریسرچ میں میرے جو سپروائزر تھے جن کے ساتھ میں نے پی ایچ ڈی کری، تو اس زمانے میں کافی لٹریچر جرمن اور فرینچ کنسلٹ کیا جاتا تھا. تو ایک جرمن ریسرچ پیپر کے ایبسٹریکٹ کو دیکھ کے میں نے ریفرنس اپنے میں اس وقت ایم فل کی ڈیزرٹیشن لکھ رہا تھا، ان کے پاس لے کے گیا. تو میں نے کہا اس کا اوریجنل کہاں ہے، تم نے پڑھا یا نہیں پڑھا. میں نے کہا نہیں سر. میں نے کہا سر یہ جرمن میں ہے. کہنے لگے دیٹس ناٹ مائی بزنس، آپ ڈھونڈیے، کسی کو پوچھیے. تو اس وقت پروفیسر انصاری ہوا کرتے تھے فزکس ڈپارٹمنٹ میں، ان کی مسز بھی جرمن تھی اور بہت اچھی جرمن، بہت عرصہ رہ کے آئے تھے. تو میں ان کے پاس گیا اور ان سے اس پیپر کو سمجھا، اس کا اپنے طور سے ایبسٹریکٹ لکھا، اور پھر اس کو انکارپوریٹ کیا ڈیزرٹیشن میں، اور اپنے سپروائزر کو دکھایا. تو یہ کیا ایفرٹ کری میں نے کہ جو چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کو اوریجنل کو پڑھا. تو میرے دماغ میں یہ آیا ہے کہ قرآن کو خود سمجھ کے دیکھا جائے کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے. یہ اسلام کو مجھے سمجھا، اور یہ بات ہے تقریباً 30 سال پرانا. تو جب سے میں نے سمجھا قرآن کو، تو مجھے یہ سمجھ میں آیا، جس کو میں ایک جملے میں اگر بولوں کہ اسلام کے نام پہ جو کچھ آج ہم پریکٹس کر رہے ہیں وہ ورچولی اسلام ہے نہیں. اسلام کیا ہے یہ قرآن میں لکھا ہے، جو ہمیں نہیں پتہ. تو اس کے تحت مجھے ایک یہ ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ اب اس کو لوگوں تک کیسے پہنچایا جائے. تو ایک تو بہرحال میں نے ایک ترکیب یہ کری کہ میں نے ویڈیوز اپنے بنائے، رائٹ اپس لکھے، وہ سب چیز چلتی رہی. لیکن بچوں کو اس سے جوڑنے کے لیے ذاکر نگر میں قرآن سینٹر بنایا، اور وہاں ہماری اسکیم یہ رہتی ہے کہ 9th کلاس میں ایڈمیشن دیتے ہیں بچوں کو، اور اسکول کے بچے ہوتے ہیں، ٹیوشن سینٹر کے طور پہ چلتا ہے آفٹرنون میں، اور اس میں ہم فزکس، کیمسٹری، میتھس، بایولوجی، ویک میں 3 دن اردو. شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ کو قرآن ٹرانسلیشن کلاس روز
اٹینڈ کرنا ہے. تو وہاں قرآن ٹرانسلیشن انہیں یعنی سمجھا کے پڑھاتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے. عربی کے ٹیچر ہیں جو یعنی کنٹمپریری سسٹم سے بھی واقف ہیں, JNU سے PhD بھی ہے اور ندوے سے فارغ بھی ہیں, اور اس میں میں بھی اور میرے ایک اور ساتھی بھی, ہم سب لوگ تینوں مل کے بچوں کو پڑھاتے ہیں. 10th میں ایڈمیشن نہیں دیتے, 9th کے بچے 10th میں آتے ہیں, کیونکہ اس 2 سال میں ہم انہیں قرآن پورا سمجھا دیتے ہیں. تو کووڈ تک ہم 7 بیچ نکال چکے تھے, کووڈ میں بند رہا تھا, اب اس سال سے پھر شروع کریں گے. تو یہ کوشش اس لیے ہے کہ قرآن سے جوڑا جا سکے, ایک پریکٹیکلی کوشش, کیونکہ ہمیں صرف یہ زبانی بات چیت نہیں کرنی, عملی طور سے کوشش کرنی ہے. تیسری بات جو میں آپ کے ریفرنس یا کہنا چاہوں گا کہ جو آپ نے کہا اور بڑا ضروری ہے کہ ان بچیوں کے پیرنٹس کو یہ علاقے میں لوگوں کو کیسے موٹیویٹ کیا جائے, تو اس کام کے لیے میری خدمات حاصل ہے, کیونکہ میرا یہ ایریا ہے. اور میں آپ کو اس سے عرض کروں کہ ہم قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں, یہ سارا کام دین کا حصہ ہے, یہ عبادت کا حصہ ہے. علم ایسی چیز, یعنی ہم بڑے فخریہ اس بات کو کہتے ہیں کہ پہلی جو وحی آئی تھی وہ پڑھنے کی آئی تھی کہ اقرا باسم ربک الذی خلق. کوئی یہ کیوں نہیں کہتا, اور یہ میں نے علماء کے بیچ میں بیٹھ کے کہی یہ چیز, اور ویڈیوز موجود ہیں میری یوٹیوب چینل پر کہ انہوں نے سنا ہے اس بات کو اور اپریشیٹ کیا ہے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ اقرا باسم ربک الذی خلق میں اقرا تو حکم کا صیغہ ہے, یہ حکم دیا جا رہا ہے, تو ہم اس کو یہ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ کی طرف سے پہلا حکم پڑھنے کا آیا تھا. اگر یہ آپ کہنے لگیں گے تو سین بدل جائے گا, اور آپ جتنی بھاگ دوڑ سے مدرسے اور مسجد بناتے ہیں آپ اسکول بنائیں گے, یا مسجد بنائیں گے تو مسجد نبی کے اسٹائل سے بنائیں گے. ایسی مسجد نہیں ہوگی جو ایئر کنڈیشن اور تاج محل بنی ہوئی ہے, 5 وقت کی نماز کے لیے کھلتی ہے, اس کے بعد تو ادھر میں ادھر, کیا ہو رہا ہے علاقے میں نہیں پتہ. مسجد جو ویلفیئر سینٹر تھی مسجد نبی کے زمانے سے اگر آپ دیکھیں, اور جو صلاۃ کے لفظ کا مفہوم ہے صاد لام واو کے مادے کا, وہ نماز میں نہیں ہو رہا. نماز میکسیمم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک اپیرنٹ فزیکل پرفارمنس ہے, یہ اپیرنس ہے اس صلاۃ کے پروسیس کی. صلاۃ ایک پورا ویلفیئر سسٹم ہے جس کے ساتھ ایتاء زکوٰۃ ہے, کہ جو پیسے والے ہیں وہ اپنا انویسٹمنٹ کریں گے اور پوری کمیونٹی کے ڈیولپمنٹ کا کام ہوگا, irrespective آف ریلیجن اور فیتھ. اس علاقے میں جتنے ضرورت مند ہیں ان کی ویلفیئر کا کام مسجد سے ہوگا. اور یہ چیز تھیوریٹیکل نہیں ہے, ساؤتھ انڈیا کی کئی اسٹیٹس جس میں خود دیکھا ہوں مسجد اس طرح کام کرتی ہے. ان کے پاس پورا ڈیٹا ہے اپنے علاقے کا کہ کس گھر میں کون لوگ ہیں, ان کی فائنینشیل کنڈیشنز کیا ہے, اور وہ اس کو باقاعدہ سپورٹ کرتے ہیں. کس کو ایجوکیشن کے لیے فیس چاہیے, کس کو شادی چاہیے. لیکن ہاں ان لوگوں کے یہاں ہماری طرح کروڑوں روپے کی شادی نہیں ہوتی, لاکھوں روپے کی عقیقے نہیں ہوتے, اور شادیوں میں 20-20 ہزار کے جوڑے نہیں بنتے. ہماری ترجیحات اس طرف ہے, ان کی ترجیحات آپ یقین جانے. میں تامل ناڈو کے یونیورسٹی میں گیا, خدا یونیورسٹی میں, وہاں ان کے جو چانسلر تھے, جو فاؤنڈر ہیں, ایک سفید لنگی اور سفید قمیص پہنے ہوئے اسٹیج پہ آ کے تقریر کر کے چلے گئے. بھیڑ میں کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ شخص کی حیثیت کیا ہے, اور انہوں نے مرسیڈیز بھی نہیں رکھی ہوئی تھی جو وہ لے سکتے تھے. منیمم خرچہ اپنا, گاڑی ایک چاہیے, ٹھیک ہے ایک بیسک گاڑی ہے, ضروری نہیں ہے کہ ایسی شو والی ہو کہ سامنے آڈی سے اتر رہا ہوں اور مرسیڈیز سے اتر رہا ہوں تاکہ میرا بڑا پن دکھے. یہ گھمنڈ ہے, قرآن منع کرتا ہے. تو یہ بہت سی چیزیں ہیں, اس میں میرا بہرحال کام ہے, لیکن یہاں وقت اتنا نہیں ہے کہ میں اس بات کو بتا سکوں. لیکن اس میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں, کیونکہ یہ دین کا حصہ ہے, بات صرف اقرا کی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا ذکر کیا ہے کہ الذی علم بالقلم, یعنی اللہ وہ ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم, ہمیں جو معلوم نہیں ہوتا ہمیں کون بتاتا ہے؟ اگر پیرنٹس بتاتے ہیں یا ٹیچرز بتاتا ہے, تو ٹیچر کیا کام کر رہا ہے؟ اللہ کا کام کر رہا ہے. علم الانسان ما لم یعلم, یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کو وہ علم دیا جو وہ نہیں جانتا. تو وہ علم دیتا کون ہے؟ ٹیچرز دیتا. تو علم کا حاصل کرنا دین کا حصہ ہے, عبادت کا حصہ ہے, اسلام کا حصہ ہے. لیکن آج ہم ان چیزوں کو نہیں جانتے, جس طرح ہم یہ نہیں جانتے کہ مثال طور پہ ہمیشہ اچھا بولنا اللہ کا حکم ہے. میں 5 منٹ اور بالکل سر, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا ان بچیوں کو کان میں ڈال دوں اور ہم سب اس بات کو سمجھ لیں کہ قرآن کے میسیجز کیا ہیں. ہم نے دیکھا قرآن سے چیری پیکنگ کی ہے. ہم نے اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ کا حکم اٹھا لیا, کتب علیکم الصیام اٹھا لیا, لیکن قل لعبادی یقولوا التی احسن نہیں اٹھایا. کیا ہے یہ آیت؟ قل لعبادی یقولوا التی احسن, میرے بندوں سے کہہ دو کہ جب بات نکالنے منہ سے اچھی نکالے. اسپیک بیسٹ آف دا اسپیچ وین ایور یو اسپیک. زبان سے برا نہیں نکالنا, برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا. یہ آیتوں کا ترجمہ بتا رہا ہوں آپ. برائی کا جواب بھلائی سے دو, اور اگر تم